السلام علیکم سر. جی وعلیکم. میرا سوال سر یہ ہے کہ جدید جو مغرب ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے تو ہم دو بنیادی طور پہ لوگ ہیں جن میں ڈیکارٹ اور بیکن کا نام ہمارے پاس آتا ہے. تو ان دونوں لوگوں نے جو ہے ایک ہمیں منہج یا طریقہ کار بتایا کہ آپ کس طرح سے جو آبجیکٹ ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آبجیکٹ فطرت بھی ہو سکتی ہے یا سماج بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیکارٹ نے اس میں ہمیں ایک استخراجی طریقہ ڈیولزم، ڈیکارٹ کا ڈیولزم ہے جی وہ ڈیڈکشن اور انڈکشن کا جو طریقہ کار تھا. اچھا، منطق کا. جی منطق میں یعنی استخراج کا طریقہ کار اپنایا ڈیکارٹ نے اور استقراء کا طریقہ کار جو تھا وہ بیکن نے اپنایا. یہی تقسیم آگے جا کے ہمیں نظر آتی ہے کہ جب علوم کی تقسیم ہوتی ہے 17ویں صدی میں تو کیونکہ استقراء کا طریقہ کار نیچرل سائنسز میں بہت زیادہ تھا، یعنی شعور کی وہ حرکت جس میں شے کا تجزیہ ہوتا ہے، تو اس طریقہ کار کو سماجی علوم میں لایا گیا کیونکہ بہت متاثر تھے اس علوم سے. اور فرانس میں بھی پھر انتشار کی حالت تھی فرانسیسی انقلاب کے بعد. تو عمرانیات جو پوری وہاں پہ پھر پنپی، جن میں یہ کلاسیکل لوگ تھے ڈرکھائم اور یہ لوگ، تو انہوں نے اسی منہج کو استعمال کیا سماجی علوم میں بھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب یہ عمرانیات کیونکہ سماج کا مطالعہ ہے پہلے اس سطح پہ اس کو فلسفے اور نفسیات سے علیحدہ کیا جائے. اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے یہ تقسیم کی کہ بھائی انفرادی عمل میں اور سماجی عمل میں تقسیم کی جائے. اور سماجی عمل کا مطالعہ معروضی طور پہ، کیونکہ وہ پیچھے بیکن سے روایت آ رہی تھی، اور سبجیکٹ کو بالکل انہوں نے ایسا کر دیا کہ انسانی شعور جو ہے وہ کیمرے کی طرح ہے کہ وہ سوشل فیکٹ جو ہے اس کو دیکھے اور اسی کی علت کا مطالعہ کر کے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ منہج پھر ہمارے ہاں جو عمرانیات میں متعارف کروا دیا گیا. بعد میں اس پہ بہت سے لوگوں نے، خاص کر جو نیو جرمن آئیڈیلزم کے لوگ تھے. اب میرا سوال یہاں پہ تھا کہ ابن خلدون بھی آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ وہ فرد کو کی بجائے ساخت یا سٹرکچر پہ زیادہ زور دیتا ہے، سماج کے مطالعے پہ دیتا ہے، اور فرد کو بالکل ہی، کیا یہ وہ طریقہ کار ہے کہ آپ بالکل سبجیکٹ کو ایک کیمرہ مین کی سطح پہ رکھ کے بالکل علیحدہ کر دیں سماج سے، یا فرد کا کوئی کردار نہیں ہے سماج یا تاریخ کے عمل میں؟ یا مطالعے کی سطح پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ خلدون کا جو منہج یا طریقہ کار ہے سماج اور تاریخ کو دیکھنے کا، وہ بالکل فرد سے کٹ گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو انڈیویجول اینڈ کلیکٹیوٹی، یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ انڈیویجول اینڈ کلیکٹیوٹی دے رسپونڈ ٹو ایچ ادر، دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. دیکھیں نا، سماج جو ہے افراد کا مجموعہ ہے، اور جو ڈسکورس یہاں کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ سماج کو انٹیکٹ رکھیں گے، کیونکہ اگر سماج بکھر جائے گا تو فرد کی حفاظت نہیں ہو پائے گی. فرد کی حفاظت، یہ تھاٹ وہیں سے ارسطاٹل کا جو مین از اے سوشل اینیمل وہاں سے آ رہی ہے نا. تو اور چونکہ یہ زیادہ گھومتا پھرتا رہا اندلس میں اور مغرب میں، تو وہاں پہ یہ جو تھاٹ پروسیس ہے گریک کا، یہ بہت زیادہ وہاں پہ مستعمل تھا. اگر آپ یہ وہ اس کی وینچرز آف اسلام دیکھیں، وہ بہت ہی اس کو تفصیل سے بتاتا ہے. دا وے، دا اوور آل ڈسکورس جو ہے اس میں گریک عناصر کتنے زیادہ مضبوط تھے. اور وہ اس میں جو ہے وہ سنس انڈیویجول اور مین از اے سوشل اینیمل، دیئر فور اس کی جو احتیاجات ہیں یا اس کی جو زندگی ہے سماجی یا ایون طبعی یا اس کی جو ضروریات ہیں وہ سماج پوری کرتا ہے. سو سماج کے بھی کچھ حقوق ہیں یا فرائض ہیں فرد کے، لیکن فرد کے جو ہیں وہ فرد سماج کے ساتھ ایک سوشل کانٹیکٹ کرتا ہے. یہ جو روسو نے تو بعد میں بات کی، ابن خلدون پہلے بات کر رہا ہے کہ وہ ایک سماجی کانٹیکٹ کرتا ہے کہ بھئی اپنی جو بہت ساری جو حقوق ہیں وہ پیش کر دے معاشرے کو، تاکہ معاشرہ انٹیکٹ رہے اور اس کے اور اس جیسے دوسرے افراد کا تحفظ اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں. دیٹ از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ اٹ. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ابن خلدون کا جو عصری عہد تھا وہ نہ صرف اس میں
لوکل ٹریڈیشنز تھیں جو ہم نے بات کی کہ ان کا بہت زیادہ سماجی جو حوالے سے وہ بہت زیادہ اورل کلچر کا حصہ تھیں. دوسرا مسلم نالج یا اسلامک نالج تھا. تیسرا جو ہے اپسٹمالوجی، گریک اپسٹمالوجی. یہ تین چیزیں ہیں جو مل کے تو ایک سنتھسس بنا رہی تھیں جو کہ کلمینیٹ ہو رہا تھا، جو کہ واضح ہو رہا تھا خلدون کے نظریے میں. Have I answered your question?